نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم۔ سامعین و ناظرین، ویسے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ شان و شوکت اور عظمت والے ہیں، لیکن ان میں ایک ایسی ذات بھی ہے جس کا نام علی المرتضیٰ ہے، اور وہ ذات صحابہ کرام میں ایک اعلیٰ شخصیت، ایک اعلیٰ فضیلت رکھتی ہے، اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بے پناہ محبتوں اور شفقتوں سے نوازا بھی ہے۔ آپ خلیفہ چہارم بھی ہیں، جانشین رسول بھی ہیں، زوج بطول بھی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کی ولادت عام الفیل کے 30 برس بعد 13 رجب کو جمعہ کے دن ہوئی، اور آپ کی ولادت کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ سامعین و ناظرین، جب کسی امیر شخص کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب وہ پہلی مرتبہ آنکھ کھولتا ہے تو یا وہ بادشاہ کو دیکھتا ہے، یا وہ امیر شخص کے گھر کو دیکھتا ہے، یا کسی عمدہ چیز کا نظارہ کرتا ہے۔ اگر کسی بادشاہ کے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، جب وہ پہلی مرتبہ آنکھ کھولے گا وہ بادشاہ کے چہرے کو دیکھے گا، یا پھر کسی عمدہ محل کا نظارہ کرے گا۔ لیکن قربان جاؤں حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت پر کہ جب آپ کی ولادت ہو رہی تھی، آپ کی آنکھ کھل رہی تھی، آپ کی آنکھ کے سامنے کوئی محل نہیں تھا، کوئی بادشاہ نہیں تھا، کسی قوم کا سپہ سالار نہیں تھا، کسی لشکر کا کوئی اچھا جنگجو نہیں تھا، بلکہ یہاں سے آنکھ کھل رہی تھی، وہاں چہرہ مصطفیٰ نظر آ رہا تھا۔ یہاں سے آنکھ کھلتی جا رہی تھی، وہاں سے چہرہ مصطفیٰ نظر آتا جا رہا تھا۔ یہ آپ کی ولادت کا واقعہ ہے، اور اسی طرح آپ کی شان بڑی عمدہ ہے، اور کئی دنیا میں رہنے والے لوگوں نے کئی کتابیں آپ کی شان میں لکھ دیں، کئی لوگوں نے بڑی بڑی تقریریں آپ کی شان میں کر دیں، لیکن میں صرف مختصر سی آپ کی شان میں ایک بات کر کے اس کے بعد اپنے اس موضوع کو سمیٹوں گا۔ دیکھیں، ایک دن ایسا آیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں کہ آپ ایک گھر میں بیٹھے ہیں۔ اس گھر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، مسئلے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اس گفتگو کے دوران سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ہوتا یہ ہے کہ جب گفتگو کی جا رہی ہو تو جو گفتگو کر رہا ہوتا ہے اس کی طرف دیکھا جاتا ہے، یا اس میں جو موجود لوگ ہوتے ہیں وہ گفتگو سنتے وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہاں گفتگو ہو رہی تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کسی گفتگو کرنے والے کی طرف نہیں دیکھتے تھے، جو بھی بات ہوتی آپ صرف اور صرف چہرہ علی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے ابا جان، ہم بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، آپ ہماری طرف نہیں دیکھتے، بلکہ گفتگو کے دوران آپ حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا، وہ جواب یہ تھا کہ اے عائشہ، میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ یہ جو ذات علی ہے، اس ذات کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں تمہارے ساتھ گفتگو بھی کر رہا ہوں، تمہاری گفتگو بھی سن رہا ہوں، ساتھ میں عبادت بھی کر رہا ہوں، اس لیے میں چہرہ علی کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کئی احادیث مبارکہ اور کئی جو ہے وہ اقوال آپ کی شان میں موجود ہیں کتب کے اندر، لیکن میں انہی الفاظ پر اختصار کر رہا ہوں، اور آخر میں آپ کی جو وفات کا واقعہ ہے وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کی وفات اس طریقے سے ہوئی کہ آپ ایک دن صبح کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، فجر کی نماز۔ ایک ملعون شخص نے آپ کی پیشانی مبارک پر تلوار کی ضرب لگائی، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اور یہ جو دن تھا، یہ دن
17 رمضان کا دن تھا جس دن آپ زخمی ہوئے اور 21 رمضان مبارک کو آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے درجات کو مزید بلندی